कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। कुल 38 चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिनकी मालियत 15,80,038 रुपये रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दारुस्सलाम कर करीबन 38 लोगों को 15,80,000 के चेक सीएम रिलीफ फंड के ज़रिए से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और मेरे लेटर हेड पे जो आए हैं वो आज अवाम में तकसीम किए गए। आप तमाम से अदबन गुजारिश ये है कि अगर कोई भी मसाइल हो या आपकी कोई भी तकलीफ़ात हो, आप सीधी तौर पे हमसे दारुस्सलाम में राब्ते में आइए। हम हर रोज़ जुम्मे के दिन छोड़कर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हर दिन आवाम से सीधी तौर पर राब्ता करते हैं। आप आइए, हमसे मुलाकात करिए और आपके मसाइल हमको बोलिए और आपके मसाइलों पे हम पर काम कर आपकी तवक्कुआत पे खरे उतरने की हमें मौका दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि साबिक वजीर टी हरीश राव को फोन टैपिंग मामले में नोटिस दिए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही सबूत की कमी की वजह से इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मंगल को तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति के रहनुमाओं को डराने के लिए कांग्रेस हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी जमात आइन और कानून का एहतराम नहीं करती। केटीआर ने कहा कि हरीश राव ने सिंगारेड्डी में घोटाले का पर्दाफाश किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत खामोश रही और अब कोयला घोटाले का रुख मोड़ने के लिए हरीश राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि एसआईटी ने रातों रात इस मामले में तहकीकात के लिए नोटिस जारी किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत के हरबे बीआरएस को कांग्रेस हुकूमत से सवाल करने से नहीं रोक पाएंगे। अगर 100 नोटिस भी जारी किए जाते हैं और मजीद 100 खुसूसी तहकीकाती टीमें भी तश्कील दी जाती है, तब भी बीआरएस कांग्रेस हुकूमत से उसकी नाकामियों पर सवालात करती रहेगी। रियासत तेलंगाना के जगतियाल से महाराष्ट्र के मुंबई जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। बस मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। जराये ने बताया कि वीनस ट्रैवल्स की बस, जिसमें 35 मुसाफिर सवार थे, जगतियाल से मुंबई जा रही थी। मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचाने के बाद बस खड़ी हुई थी कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी और चंद ही मिनटों में बस शोलापोश हो गई। चूंकि बस में कोई मुसाफिर नहीं थे, इसलिए एक बड़ा सानेहा टल गया। मारवाड़ी युवा मंच ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 15वां मुफ्त मसनवी आज़ा कैंप फीलखाना में वाक़े विष्णु फायरवर्क्स में मुनक़िद हो रहा है। जिस्मानी तौर पर माज़ूर अफराद को दोबारा चलने फिरने की सलाहियत और खुद एतमादी फराहम करने के लिए मारवाड़ी युवा मंच ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 15वां मुफ्त मसनवी आज़ा कैंप फीलखाना में विष्णु फायरवर्क्स में 18 जनवरी ta 25 जनवरी रोज़ाना सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे मुनक़िद किया जा रहा है। बताया जाता है कि शहर और करीबी अजला से आने वाले मुस्तहिक़ मरीज़ों को मुफ्त मसनवी आज़ा फराहम किए जा रहे हैं। सुबह से ही बड़ी तादाद में इस्तफादा कुनिंदगान कैंप पहुँच रहे हैं। डॉक्टर्स और रज़ाकारों की जानिब से पूरी तवज्जो और खुलूस के साथ उनकी मदद और रहनुमाई की जा रही है। मारवाड़ी युवा मंच ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले मसनवी आज़ा कैंप के इफ्तिताह के मौके पर समाजी रहनुमा, सरपरस्त हजरात और खैर ख्वाहों की एक कसी तादाद ने शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना है कि कैंप सिर्फ तिब्बी सहूलत के लिए नहीं, बल्कि माज़ूर अफराद को एक बेहतर और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी की सिमत कदम बढ़ाने का दूसरा मौका फराहम करने की कोशिश भी है। पहले रोज़ उदय गोल्डन ब्रांच समेत मुख्तलिफ शाखों के रज़ाकारों ने रजिस्ट्रेशन, मरीजों की रहनुमाई और तिब्बी टीम की बढ़ चढ़ कर मदद की। मारवाड़ी युवा मंच ने समाजी खिदमत के लिए अपने अज़्म का
اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ کیمپ آئندہ 7 دنوں تک جاری رہے گا اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مند افراد سے اس فلاحی مہم سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ نرمل ضلع کے بھینسا ٹاؤن میں ایک کار کنٹینر ٹرک سے ٹکرا گئی، 4 افراد موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ 5 افراد جو کہ کپتی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، ایک مقامی شخص سے ملاقات کے بعد لوٹ رہے تھے کہ کار کنٹینر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بوجارام پٹیل، راجنا، بابنا اور وکاس کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ نو منتخب سرپنچ گنگادھر شدید زخمی ہو گئے۔ گنگادھر کو نظام آباد کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان کی حالت سنگین بتائی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ حیدرآباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج شخص سے ملنے کے بعد پانچوں اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھینسا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ تیز رفتار سے گاڑی چلانے کی وجہ سے یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ سابق وزیر و BRS رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے ہریش راؤ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سابق وزیر و مہیشورم کی رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی نے ہریش راؤ کو نوٹس جاری کیے جانے پر کہا کہ کانگریس حکومت نے اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے ہریش راؤ کو نوٹس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس حکومت نے کانکنی کے معاملے میں کوئی بدعنوانی نہیں کی ہے اور اگر وہ ایماندار ہے تو پھر اس معاملے کی جانچ سپریم کورٹ کے موجودہ جج سے ہونی چاہیے۔ سابق وزیر نے کہا کہ بدعنوانی کیسے ہوئی وہ بھی منظر عام پر لانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ BRS کے رہنما اور کارکنان ایسے کسی بھی نوٹس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی انتخابات منعقد ہوتے ہیں تو تحقیقات کے نام پر نوٹس جاری کر BRS کے رہنماؤں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے وعدے پورے نہ کرنے پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام وعدے فراموش کر دیے گئے ہیں۔ بدکما کے تہوار کے موقع پر ساڑیاں تقسیم کی جاتی تھی لیکن حکومت نے اسے بھی روک دیا ہے اور انتخابات کے دوران ساڑیاں تقسیم کر رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پولیس کو زیر التوا چالانات کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو مجبور نہ کرنے اور گاڑیوں کی چابیاں نہ چھیننے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے کافی عرصے سے چالانات کی ادائیگی کے نام پر اکثر شہریوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، گاڑیوں کی چابیاں بھی چھینے جاتی ہیں، کبھی کبھی گاڑیاں ضبط بھی کر لی جاتی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے زیر التوا چالانات کی وصولی کے معاملے میں شہریوں کو راحت دی ہے اور یہ واضح ہدایت جاری کی ہے کہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران چالانات زیر التوا ہونے پر موٹر سائیکل سواروں کو اور دیگر شہریوں کو ہرگز چالانات ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ گاڑیوں کی چابیاں بھی نہ چھینی جائے اور نہ ہی انہیں روکا جائے، ٹریفک کو بھی نہ روکنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس کی ذمہ داری صرف قواعد کی نگرانی ہے اور چالان ادا کرنے کے لیے ڈرائیوروں کو ہراساں کرنا غیر قانونی ہے۔ عدالت نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ جب گاڑی کسی بھی وجہ سے روکی جائے تو پولیس صرف اسی صورت میں رقم وصول کر سکتی ہے جب خود ڈرائیور رضاکارانہ طور پر اپنے زیر التوا چالان ادا کرنے کے لیے آگے آئے اور اگر ڈرائیور ادائیگی کرنے کو تیار نہیں ہے تو پولیس کو اسے روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بار کونسل تلنگانہ کے انتخابات میں حصہ لے رہے ایڈوکیٹ محمد شجاع اللہ خان نے وکلا برادری سے انہیں ووٹ دینے اور کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ بار کونسل کے انتخابات 30 جنوری کو منعقد ہو رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ محمد شجاع اللہ خان نے منگل کو ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بار کونسل تلنگانہ کے انتخابات کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے وکلا برادری سے انہیں ووٹ دینے اور کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی۔ محمد شجاع اللہ خان نے بتایا کہ ان کے ایجنڈوں میں سے ایک ایجنڈا نئے وکلا کی رہنمائی کرنا اور انہیں تلنگانہ کی نمائندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے BMC میئر انتخابات میں BJP کی حمایت کے سوال کے جواب میں کہا کہ سمندر کے دو کنارے کبھی نہیں مل سکتے۔
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں نے BMC انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کی پارٹی BMC میئر کے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت کرے گی تو صدر مجلس کا کہنا تھا کہ یہ ناممکن ہے، مجلس بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت نہیں کرے گی، سمندر کے دو کنارے کبھی نہیں مل سکتے۔ میئر چناؤ میں آپ BJP کو سمرتھن دیں گے؟ دیکھیے پرمود صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سمندر کے دو کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک ہمارے اکوٹ سے 5 کارپوریٹر جیتے تھے، ان کو ہم نے وارن کیا تھا، پہلے انہوں نے ہم سے کہا کہ گٹ بناتے خود ان کو نہیں معلوم تھا کہ BJP ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ فوراً جا کر آپ کے میونسپل کمشنر لیٹر دیجیے، اس گروپ سے باہر نکلیے۔ انہیں لیٹر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ BJP نیتا کے بیٹے کو انہوں نے کوآپشن میں تائید کی تو امتیاز جلیل صاحب نے ان کو پارٹی سے سسپینڈ کر دیا۔ اور اگر کوئی بھی چاہے BJP ہو، ایکناتھ شنڈے ہو یا اجیت پوار ہو، ان کے ساتھ جائیں گے تو پارٹی ان کے خلاف ایکشن لے گی، ہم نہیں جا سکتے ان کے ساتھ۔ سر آپ بار بار تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ان فیصلوں کو فوری طور پر واپس لے جو منریگا کو کمزور کرتے ہیں۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ نے یدادری بھوونگری ضلع کے تیماپور گاؤں میں منریگا کے کارکنان سے ملاقات کی اور اسکیم کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ عوامی تحریکوں کے نتیجے میں وجود میں آیا اور اس نے دیہی غریبوں کو ملازمت کا قانونی حق دیا، خواتین اور مزدوروں کو بااختیار بنایا گیا، تاہم BJP مودی حکومت نے فنڈز میں کمی لائی ہے اور اجرت میں تاخیر ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکیم سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹایا گیا ہے، جو کہ گاندھی جی کی محنت اور سماجی انصاف کے احترام کی اقدار کے بالکل خلاف ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کی جانب سے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی حکومت اپنے ان فیصلوں کو فوری طور پر واپس لے جو منریگا کو کمزور کرتے ہیں۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر نے کہا کہ دیہی عوام کے حقوق اور خواتین کے وقار کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کل ہند صنعتی نمائش کے اسٹال مالکین نے نمائش سوسائٹی کی جانب سے 2 تا 5 لاکھ روپے اضافی رقم کا مطالبہ کرنے اور انہیں ہراساں کرنے کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ کل ہند صنعتی نمائش جاری ہے، نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے دیگر اضلاع اور دیگر ریاستوں کے لوگ نمائش کا مشاہدہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سال بھر نمائش کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس سال نمائش سوسائٹی کی جانب سے کچھ بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اسٹال کے چارجز میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسٹال مالکین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ منگل کو اسٹال مالکین نے اجنتا گیٹ نمبر 2 کے روبرو احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں TGS سٹی پریزیڈنٹ نرسیا، سٹی سیکریٹری رام چندر، سٹی مائنارٹی سیل پریزیڈنٹ سید ابرار علی، جوائنٹ سیکریٹری مائنارٹی سیل ظہور کے علاوہ CPI کے قائدین نے بھی حصہ لیا۔ اسٹال ہولڈرز کا کہنا ہے کہ نمائش سوسائٹی کی جانب سے نہ صرف انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے بلکہ نمائش سوسائٹی کے کنوینر پربھاکر اسٹال ہولڈرز سے 2 تا 5 لاکھ روپے کی اضافی رقم مانگ رہے ہیں۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے عہدیداروں کو پرجاوانی کے ذریعے موصول ہونے والی عوامی شکایتوں کا ازالہ کرنے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے ہائیڈرا کے پرجاوانی پروگرام میں شرکت کی اور انہوں نے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ AV رنگناتھ نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ہائیڈرا پرجاوانی کے ذریعے موصول ہونے والی شکایتوں کا ازالہ کرے اور عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کرے۔ TPCC کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ BRS کے کارگزار صدر KTR معمولی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اگر وہ ٹیلی گراف ایکٹ پڑھتے تو کیس کی سنگینی سمجھ پاتے۔ BRS MLA ہریش راؤ کو SIT کی جانب سے پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیے جانے کے معاملے پر KTR نے حکمران جماعت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس حکومت ہراساں کر رہی ہے۔ TPCC کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے KTR کی جانب سے کیے گئے تبصروں کے جواب میں اور MLA ہریش راؤ کو SIT کا نوٹس موصول ہونے کے بارے میں کہا کہ KTR معمولی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اگر KTR
टेली ग्राफ एक्ट को पढ़ते तो वो मामले की संगीनी को समझ सकते। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि उनके और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर समेत कई दिगर के फ़ोन टैप किए गए और ज़ाती बातचीत सुनी गई। महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया है कि ये सियासी हरासानी नहीं है। अगर किसी को हरासा करना होता तो 2 साल तक इंतज़ार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें जेल भेज दिया जाता। तेलंगाना के वजीर IT डी श्रीधर बाबू ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं को तेलंगाना राइजिंग में शिराकतदारी की दावत दी है। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने तेलंगाना में सरमायाकार दोस्त माहौल की वजाहत करते हुए कहा कि आलमी सनत के रहनुमाओं और CEOs के साथ मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज की गई है ताकि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं को तेलंगाना राइजिंग में शिराकतदारी के लिए मदऊ किया। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि पॉलिसी से चलने वाले इकोसिस्टम और 2 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ तेलंगाना ने 2047 तक हिंदुस्तान की GDP में 10% हिस्सा डालने का हदफ मुकर्रर किया है। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। जनवरी के महीने में हिंदुस्तानी बिलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। दोनों कीमती धातुओं सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कमी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज 1 किलो चांदी की कीमत में 12,000 रुपये का इजाफा हुआ और कीमत 3,30,000 रुपये तक पहुंच गई। 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत में 1,040 रुपये का इजाफा हुआ और कुल कीमत 1,47,280 तक पहुंच गई। ठीक इसी तरह से 22 कैरेट के 10 ग्राम की कीमत पर 950 रुपये बढ़े और कीमत 1,35,000 रुपये तक पहुंच गई। सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे से खरीदारों और सरमायाकारों में दिलचस्पी बढ़ रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू।